السلام علیکم دوستوں، میں ہوں میر وقاص۔ افغان حکومت کا باب دوستی گزرگاہ کا کنٹرول واپس لینے کا دعویٰ۔ امن مذاکرات میں شامل افغان حکومتی عہدیدار کا کہنا ہے کہ طالبان نے افغانستان کی جیلوں میں قید 7,000 قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں 3 ماہ تک جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق افغان حکومتی عہدیدار نادر نادری نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ایک بڑا مطالبہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شدت پسند یہ بھی چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ ان کی تنظیم کے قائدین کے نام اپنی بلیک لسٹ سے نکال دے۔ افغان حکومت کا طالبان سے پاک افغان سرحدی گزرگاہ کا کنٹرول واپس لینے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ سینئر افغان حکومتی عہدیدار نے بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے پاکستان سے سٹے جنوبی سرحد کے بڑے حصے کا کنٹرول طالبان سے واپس لے لیا ہے، تاہم طالبان نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ قندھار میں سینئر حکومتی عہدیدار نے روئٹرز کو بتایا کہ افغان فورسز نے بدھ کو طالبان کے قبضے کے کچھ ہی دیر بعد علاقے کے مرکزی مارکیٹ، کسٹم ڈپارٹمنٹ اور دیگر حکومتی تنصیبات کا کنٹرول واپس لے لیا تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حکومت کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کابل انتظامیہ کا یہ دعویٰ بنیاد اور پروپیگنڈا ہے۔ ادھر چمن کے ضلعی انتظامیہ نے اردو نیوز کے نامہ نگار زین العابدین احمد کو بتایا کہ پاک افغان چمن بارڈر باب دوستی کو پاکستان اور افغانستان میں پھنسے افراد کے لیے کھول دیا گیا ہے، تاہم تجارتی سرگرمیاں بند رہیں گی۔ AFP کے رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے چمن سرحد کی دوسری جانب کے علاقے پر کنٹرول کے دعوے اگلے دن جمعرات کو افغانستان کی جانب سے سینکڑوں افراد نے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد پاکستان کے بارڈر سیکیورٹی گارڈ نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ایک سیکیورٹی اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ آج صبح لگ بھگ 400 افراد نے نصب گیٹ کو زبردستی عبور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پتھراؤ کیا تو ہمیں آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ چمن میں تعینات ایک سینئر سرکاری افسر نے AFP کو بتایا کہ اب صورتحال قابو میں ہے، پاکستان افغان قیادت کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان عنقریب افغان قیادت کے اہم لوگوں کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے رہا ہے تاکہ ہم مل بیٹھ کر افغان امن عمل کو آگے بڑھا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کردار مسلحانہ نوعیت کا ہے، افغانستان میں قیام امن کے لیے بنیادی ذمہ داری افغانوں کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کل جمعے کو متوقع ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی بدھ کو اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ افغانستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی سے فون پر گفتگو کی۔ افغانستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی سے فون پر گفتگو بھی کی۔ پاکستان افغانستان کے مسئلے پر ایک خصوصی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس کانفرنس کی تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان افغانستان کے مسئلے پر ایک خصوصی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، جس کی تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ افغانستان کی صورتحال پر ازبکستان میں کانفرنس۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق افغان صدر اشرف غنی جمعرات کو ازبکستان میں خطے کے رہنماؤں کے ساتھ افغانستان کی سیکیورٹی کی بڑھتی ہوئی صورتحال اور اس کے نتیجے میں ممکنہ افغان مہاجرین کے بحران کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے حتمی اعلان کے بعد پاکستان اور دیگر پڑوسی ممالک مزید افغان مہاجرین کی آمد کے بارے میں فکرمند ہیں۔ چند دن قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ ہمارے محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے اس معاملے میں ہم سے مزید توقع نہ رکھی جائے۔ دوستوں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔